الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتوبوا الی اللہ جمیعا ایہا المؤمنون لعلکم تفلحون سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ دین اسلام کا یہ حسن ہے کہ اس میں اللہ رب العزت نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ ہندوازم میں توبہ نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ گناہ کر لے تو اس کو یہ سمجھاتے ہیں کہ اگلے جنم میں تم نے جانور بننا ہے۔ اب وہ سوچتا ہے کہ میں نے اگلے جنم میں تو جانور بننا ہی ہے، لہذا جو چاہے اب میں گناہ کروں۔ تو ایک گناہ سے گناہوں کا دروازہ کھل جاتا ہے، جبکہ دین اسلام کو حسن یہ ہے کہ انسان جتنا چاہے گناہ گار کیوں نہ ہو، ہر موڑ پر اس کے لیے یہ دعوت موجود ہے کہ تم اس لمحے میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو، اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لو، تمہارے پچھلے سب گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اگر تم توبہ کر لو گے تو تمہاری پچھلی زندگی صاف ہو جائے گی اور ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے گا۔ تو دین اسلام یہ ایک ایسا مذہب ہے، ایسا دین ہے کہ جس میں امید کی کرن روشن رہتی ہے، امید کا دیا جلا رہتا ہے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی کافر اور مشرک بھی ہے تو اس کے لیے بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا ظہور ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایسی صفات ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ بندوں کو گناہوں کو معاف فرماتے ہیں اور معاف فرما کر اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 صفاتی نام ہیں جو حدیث مبارکہ میں مذکور ہیں۔ یہ سب کے سب نام رحمت پر دلالت کرتے ہیں، ان میں کوئی ایک نام ایسا نہیں جو عذاب پر دلالت کرتا ہو۔ 99 کے 99 نام یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر دلالت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مہربانی پر دلالت کرتے ہیں۔ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ تو جبار بھی ہیں۔ بھئی ٹھیک ہے، اللہ رب العزت جبار ہیں، مگر یہ جو جبار ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ عربی زبان کے اندر جبار کے معنی کچھ اور ہیں اور اردو زبان کے اندر معنی کچھ اور ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر عربی زبان میں ایک لفظ ہے جس کو ذلیل کہا گیا، تو اردو میں تو اس کا معنی بنتا ہے بے عزت انسان، اور عربی کے اندر اس کا معنی ہے کمزور۔ جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ، تحقیق اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد اور نصرت کی بدر کے اندر جبکہ تم بہت کمزور تھے، تمہاری حالت بڑی کمزوری کی حالت تھی۔ تو اب دیکھیں لفظ ایک ہی ہے، اردو میں اگر آپ کسی کو ذلیل کہہ دیں تو وہ لڑنے مرنے پر تیار ہو جائے گا کہ جی اس نے مجھے ذلیل کیوں کہا، اور عربی کے اندر لفظ وہی ہے، معنی اس کے مختلف ہیں۔ عربی میں ذلیل کہتے ہیں کمزور کو۔ اسی طرح عربی زبان میں ایک لفظ ہے دلہ، اس کا معنی ہے پہنچانے والا، دلالت کرنے والا، اور ہماری زبان کے اندر اس کے کچھ عجیب سے معنی ہیں۔ دلہ کے معنی کچھ اور ہی ہیں، مگر عربی زبان کے اندر اس کے معنی کچھ اور ہیں۔ تو ہم شروع میں جب حج عمرے پر جاتے تھے تو وہاں دلہ کمپنی کی بسیں چلتی ہیں، تو وہ بڑا عجیب لگتا تھا کہ بھئی یہ انہوں نے نام ہی عجیب سا رکھ دیا۔ تو بعد میں پھر ہمیں ہمارے حضرت جی نے سمجھایا کہ بھئی یہ عربی کے دلے ہیں، اردو کے دلے نہیں ہیں۔ عربی میں دلہ کا مطلب ہوتا ہے پہنچانے والا، جبکہ اردو کے اندر یہ گالی سمجھی جاتی ہے۔ تو کئی مرتبہ انسان جو ہے وہ عربی زبان کے لفظ کو
اردو پر محمول کر رہا ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ اردو ہے۔ چنانچہ ہماری زبان میں ایک لفظ ہے بندر، یہ بندر ایک جانور کا نام ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ کتنا عجیب سا جانور ہے۔ یہ عاجز جب امریکہ میں تھا تو اس وقت وہاں سعودی عرب کے جو سفیر تھے ان کا نام تھا بندر بن سلطان، اور وہ شاہی خاندان سے ان کا تعلق تھا، وہ وہاں کے شہزادے تھے۔ تو عجیب بات لگتی تھی کہ بھئی ان کے والد ان سے اتنے تنگ پڑے ہوئے تھے کہ ان کا نام ہی بندر رکھ دیا۔ تو بعد میں پھر سمجھانے والوں نے سمجھایا کہ جی عربی زبان میں بندر پھول کو کہتے ہیں، جبکہ اردو زبان کے اندر بندر جو ہے وہ ایک جانور کا نام ہے۔ تو اسی طرح قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ کے جو صفاتی نام آئے ہیں تو ان میں سے بعض نام ایسے ہیں کہ بظاہر وہ سخت الفاظ محسوس ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں اگر ان کے معنی پر غور کیا جائے تو ان کے معنی کے اندر رحمت اور نرمی چھپی ہوئی ہے۔ مثال کے طور پر جابر کا معنی اردو میں ہے جبر کرنے والا، لیکن عربی زبان میں اس کا معنی ہے جوڑنے والا۔ جیسے ہڈی ٹوٹتی ہے تو ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑنے والے کو جابر کہتے ہیں، تو جابر کا اصل معنی یہ کہ جو بندہ اللہ سے ٹوٹ جائے اللہ ایسے انتظام کرتے ہیں کہ واپس لوٹ آئے اور پھر جڑ جائے۔ تو جبار بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت پر دلالت کرتا ہے۔ قہار ہماری زبان میں تو کہتے ہیں بہت زیادہ ظلم کرنے والا، حالانکہ عربی زبان میں اس کا معنی ہے بلندی والا۔ چنانچہ جو اونچی چوٹی ہوتی ہے اسے قاہرہ کہتے ہیں۔ مصر کا ایک شہر ہے قاہرہ، بلند چوٹی والا۔ تو دیکھیں عربی زبان میں قاہرہ کا مطلب کچھ اور ہے اور اردو زبان میں قاہر اور قہار کا مطلب کچھ اور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے 99 کے 99 نام یہ زیادہ تر رحمت پر جو ہے نا دلالت کرتے ہیں۔ کچھ نام تو واضح طور پر ہی رحمت ہے، مثال کے طور پر غفار معاف کرنے والا، غفور معافی عطا کرنے والا، ستار گناہوں پر پردہ ڈالنے والا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے حلیم، حلیم کہتے ہیں قدرت کے باوجود سزا دینے میں تاخیر کرنے والا، یعنی وہ ذات جس میں اتنا حلم ہے، اتنی برداشت ہے کہ اس کی آنکھوں کے سامنے گناہ ہوتا ہے، اللہ گناہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اور پھر بھی فوراً نہیں پکڑتے، پھر بھی اللہ تعالیٰ ڈھیل دے دیتے ہیں، موقع دے دیتے ہیں کہ ممکن ہے کہ یہ بندہ معافی مانگ لے تو میں اس کو معاف کر دوں گا اور اس گناہ کی سزا نہیں دوں گا۔ چنانچہ دین اسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہوتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ جیسے آپ کسی چیز کو بورڈ کے اوپر لکھیں اور اس کو مٹا دیں تو پھر نئے سرے سے دوبارہ لکھنا شروع کر دیں، اسی طرح توبہ بھی ایسے ہی ہے کہ انسان کے کیے ہوئے گناہ جو نامہ اعمال میں لکھے جا چکے ہوتے ہیں، سچی توبہ سے ان کو مٹا دیا جاتا ہے اور اس کی ایک زندگی جو ہے وہ دوبارہ سے نئے سرے سے شروع ہوتی ہے۔ یاد رکھیں کہ گناہ بربادی کا سبب ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان گناہ کیوں کرتا ہے؟ تو عام طور پر اس کی 3 وجوہات ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز حرام غذا، یہ جو حرام لقمہ ہے یہ گناہ کی بنیاد بنتا ہے۔ ایک تو لقمہ ہی حرام ہوتا ہے، یہ بھی گناہ کا سبب، اور کئی مرتبہ انسان کی روزی اور رزق حلال ہوتا ہے مگر کھائی جانے والی غذا جو ہے وہ حرام ہوتی ہے یا وہ مشتبہ ہوتی ہے۔ ایسی جگہ سے بندہ لے کر خرید کر کھا رہا ہوتا ہے کہ جس میں شبہ ہوتا ہے۔ آج تو اپنے پرائے سب ریسٹورنٹ بھی کیسے کھل گئے ہیں کہ جہاں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کیا ڈالتے ہیں اور کیا پکاتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز جو انسان کو گناہ پر برانگیختہ کرتی ہے وہ اس کے جسم کا جزو بدن بننے والی غذا ہے۔ تو حرام غذا اور حرام خوراک، اس سے انسان کے جسم سے زیادہ گناہ سرزد ہوتے ہیں۔ اور دوسری چیز ہے ناجنس کی صحبت۔ انسان ایسے بندوں کی صحبت میں اٹھنے بیٹھنے سے بچے جن کے اعمال اچھے نہیں، جن کا کردار اچھا نہیں، جن کی نشست و برخاست اچھی نہیں۔ کند ہم جنس باہم جنس پرواز، کہ جیسی انسان کی کے اندر جیسی وہ صفات ہوتی ہیں، جن لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے وہ صفات اس کے اندر پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ نیک دوست تلاش کرے، اچھے سنگی تلاش کرے، اچھے لوگوں کی صحبت میں اٹھے بیٹھے، اپنے آپ کو اچھے لوگوں کے ساتھ جو ہے جوڑے، بتکلف ان کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنے کی کوشش کرے۔
اس لیے کہ یہ بری سنگت جو ہے یہ انسان کو گناہ پر برانگیختہ کرتی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ برا دوست وہ سانپ سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ برا دوست جو ہے اس کا اس لیے کہ شیطان سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ شیطان بھی انسان سے ہاتھ پکڑ کر گناہ نہیں کرواتا، دل میں گناہ کا خیال ڈالتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے، اور پھر اپنے اختیار اور ارادے سے انسان گناہ کرتا ہے۔ لیکن برا دوست یہ تو کئی دفعہ ہاتھ پکڑ کر بندے کو گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔ آؤ یار ایک دفعہ چل کر دیکھو تو صحیح، ایک دفعہ کرنے سے کیا ہو جائے گا، ایک دفعہ جو ہے نا یہ مزے لے لو، اس کے بعد پھر چھوڑ دینا۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ برا دوست جو ہے یہ کئی دفعہ شیطان سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ اور تیسری چیز انسان کے نفس کے اندر کی بری خواہش، یہ بھی انسان کو گناہ پر برانگیختہ کرتی ہے، اور اس کی وجہ سے انسان گناہ پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا ان مولاک لا یراک حین نہاک، تمہارا پروردگار تمہیں ایسی حالت میں نہ دیکھے جس کی طرف اس نے تمہیں منع کیا ہے، تمہیں ایسی جگہ میں نہ دیکھے جہاں جانے سے اس نے تمہیں منع کیا ہے۔ تو انسان کی پوری کوشش ہونی چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ایسی حالت میں نہ آئے جس حالت کے آنے پر، جس حالت کے کرنے پر اللہ تعالیٰ نے اس کو منع کیا ہے۔ ایسے مقام پر اپنے آپ کو نہ لے کر جائے جہاں جانے سے اللہ رب العزت نے منع کیا ہے۔ تو ہم ہر ایک بندہ ہم میں سے اس کو چاہیے کہ وہ اس بات کی پوری کوشش کرے۔ یہ جو تین بنیادی اسباب ہیں گناہوں پر برانگیختہ ہونے کے، ایک حرام غذا، دوسرا بری صحبت، اور تیسرا بری خواہش نفس، ان تینوں کی اصلاح کی کوشش کرے۔ اور اگر پھر بھی گناہ ہو جائے، چونکہ انسان بشر ہے، بتقاضۂ بشریت کئی دفعہ اس سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے، تو فوراً توبہ کرے، اس لیے کہ توبہ ہم سب پر لازم ہے۔ عوام پر تو گناہوں سے بچنا لازم ہے، لیکن جو نیک اور صلحاء ہیں ان کے لیے بھی توبہ ضروری ہے۔ اس لیے حضرت ذوالنین مسیح رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے توبۃ العوام من الذنوب و توبۃ الخواص من الغفلہ، کہ عوام کی توبہ گناہوں سے ہوتی ہے اور خواص کی توبہ غفلت سے ہوتی ہے۔ اب کون ایسا بندہ ہے جو یہ کہے جی مجھے تو غفلت ہی نہیں ہوتی، مجھے تو وساوس ہی نہیں آتے؟ چنانچہ معلوم یہ ہوا کہ ہر عام اور خاص بندے کو توبہ کی ہر وقت ضرورت رہتی ہے، اور یہ توبہ بندے کو کرتے رہنا چاہیے۔ ایک دفعہ حضرت سہل تستری رحمۃ اللہ علیہ کو ایک مرتبہ شیطان نظر آ گیا، کہنے لگا کہ سہل بڑا نیک بنا پھرتا ہے، راتوں کو جاگتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، کیا کمال ہے، قیامت کے دن مغفرت تو میری بھی ہو جائے گی۔ تو انہوں نے کہا تیری مغفرت کیسے ہوگی؟ تو شیطان نے کہا دیکھو رب کریم کا فرمان ہے ان رحمتی وسعت کل شیء، کہ میری رحمت تو ہر چیز سے زیادہ وسیع ہے، تو میں بھی ایک چیز ہوں، تو ظاہر ہے کہ اللہ کی رحمت تو مجھ سے بھی وسیع ہے، تو بخشا تو میں نے بھی جانا ہے۔ تو اب یہ بات سن کر حضرت سہل تستری رحمۃ اللہ علیہ ذرا پریشان ہو گئے کہ تم نے، شیطان کہنے لگا تم نے کیسے اللہ کی رحمت کو مقید کر دیا؟ جب اللہ کی رحمت وسیع ہے تو میں بھی اسی میں شامل ہوں۔ تو علماء نے اس کا جواب یہ لکھا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تو علی الاطلاق سب کے لیے ہے، مگر کوئی اس میں داخل ہی نہ ہونا چاہے تو پھر رحمت کا کیا قصور؟ شیطان نے تو یہ طے کیا ہے کہ میں نے اس رحمت میں داخل ہی نہیں ہونا، میں نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی طرف آنا ہی نہیں۔ تو اللہ کی رحمت ہر چیز پر وسیع ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر چیز پر فائق ہے، لیکن اگر کوئی بندہ اس رحمت کے اندر داخل ہی نہ ہونا چاہے تو پھر اس میں رحمت کا قصور نہیں۔ چنانچہ توبہ کی تفصیلات میں سے یہ ہے کہ جب بھی انسان گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے تو دل پر ایک نقطہ لگ جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے ان العبد اذا اخطأ خطیئۃ نقطۃ فی قلبہ نقطۃ سوداء، کہ جب بھی کوئی انسان خطا کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ اگر وہ گناہ سے ہٹ جائے اور استغفار اور توبہ کر لے تو دل صاف ہو جاتا ہے اور وہ نقطہ مٹ جاتا ہے۔ چنانچہ جب کوئی نیکی کا کام کر لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس گناہ کے نقطے کو دل سے مٹا دیتے ہیں۔ اب شیطان کئی مرتبہ انسان کے ذہن میں یہ بات ڈالتا ہے کہ تو نے تو اتنے گناہ کیے ہیں، اور تمہاری عادت ہے گناہ کرنے کی،
تو نیکی کیوں کرتے ہو؟ نیکی کا کیا فائدہ؟ تو بھائی دیکھیں اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ گناہوں کے نقطے دل پر لگ رہے ہیں تو نیکی کا صابن بھی تو لگنا چاہیے۔ اگر ہم گناہ کرنے سے باز نہیں آ رہے تو توبہ کرنے سے کیوں باز آئیں؟ بھئی اگر نقطے لگ رہے ہیں تو انسان کو توبہ کا صابن بھی لگاتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ کئی مرتبہ تو لبا کے ذہن میں شیطان یہ ڈالتا ہے کہ تیری نظر تیرے قابو میں نہیں، تیری نظر بھی ناپاک ہے تو تمہارے پڑھنے کا کیا فائدہ؟ تو اس وقت بھی انسان کو سوچنا چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ دیکھیں جب کوئی بندہ علم سیکھتا ہے تو علم کا ایک باب سیکھنا 1000 رکعت پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ تو ٹھیک ہے اگر ایک طالب علم سے بالفرض گناہ بھی ہو جاتا ہے، غلطی بھی ہو جاتی ہے، کوتاہی بھی ہو جاتی ہے، آنکھ بھی خطا کر جاتی ہے، لیکن یہ جو علم کا کام ہے، پڑھنے پڑھانے والا عمل ہے، یہ اللہ کو کتنا محبوب ہے، اس کی وجہ سے کتنے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، گناہ انسان سے سرزد ہوتے ہیں اور نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ توبہ پر کمر بستہ رہے اور ہر حال میں توبہ کرتا رہے۔ گناہ انسان کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اتقوا مظالم ما استطعتم، کہ تم ظلم کرنے سے بچو جتنی تمہارے اندر استطاعت ہے، کیونکہ بندہ قیامت کے دن اتنی نیکیاں لے کر آئے گا کہ وہ یہ سمجھے گا کہ بس میں نجات پا گیا، اتنی زیادہ میری نیکیاں ہیں۔ تو اس وقت کہا جائے گا کہ فلاں شخص پر تیرا ظلم تھا، لہذا یہ جو ظلم کیا تھا اس کی نیکیوں میں سے اس کو پیمنٹ کر دو، حتیٰ کہ اس کی نیکیاں آہستہ آہستہ ختم ہوتی چلی جائیں گی اور جس پر اس نے ظلم اور زیادتی کی ہوگی وہ باقی ہوں گے۔ تو اس لیے فرمایا کہ انسان کو چاہیے کہ وہ توبہ بھی ساتھ ساتھ کرتا رہے۔ کئی مرتبہ گناہوں کی وجہ سے نیکیوں کو مٹا دیا جائے گا، جیسے حسد کے بارے میں فرمایا ان الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، حسد آگ نیکیوں کو ایسے کھا لیتا ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو کھا لیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے نافرمانی کرنا، اللہ تعالیٰ کی حکموں کی نافرمانی کرنا یہ گناہ کہلاتا ہے۔ تو ایک ڈر تو انسان کو یہ ہونا چاہیے کہ یہ گناہ میری نیکیوں کو کھا جائے گا، تو اس لیے ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے گناہ کر رہے ہیں، یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ گناہوں کے چھوٹے ہونے کو نہیں دیکھو، یہ دیکھو کہ کس کے سامنے تم گناہ کرنے کی جرات کر رہے ہو۔ بندہ یہ سوچے کہ میں جب گناہ کر رہا ہوں تو میرے اس گناہ کو دیکھنے والا کون ہے۔ آج چھوٹے بچے کی گواہی سے بھی بندہ ڈرتا ہے، مگر کم ڈرتا ہے، لیکن بڑے بندے کی گواہی سے تو سبھی ڈرتے ہیں۔ تو سوچے کہ اللہ تعالیٰ کتنے بڑے ہیں، کتنی عظمت والے ہیں۔ اگر میں اللہ تعالیٰ کے سامنے گناہ کر رہا ہوں تو یہ بہت بڑی جرت ہے، یہ گویا کہ میں اللہ تعالیٰ کو ہی اپنے خلاف قیامت کے دن گواہ بنا رہا ہوں۔ تو اس لیے انسان اس بات سے بھی ڈرے کہ گناہ میری نیکیوں کو کھا جائیں گے، اور اس بات سے بھی ڈرے کہ یہ گناہ کا کرنا اللہ تعالیٰ کے سامنے بہت بڑی جرت ہے، مجھے اس بات سے ڈرنا چاہیے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو گناہ چھوٹا ہے یا بڑا، اس ذات کی عظمت کو دیکھو جس کے سامنے تم نے گناہ کیا، اس ذات کی عظمت بہت بڑی ہے۔ چھوٹے کے سامنے گناہ کرنا یہ بھی قابل شرم ہے، اور بہت بڑی ہستی کے سامنے گناہ کرنا یہ بہت زیادہ انسان کے لیے قابل شرم ہے۔ اس لیے ایک بزرگ فرماتے تھے کہ اللہ رب العزت نے میرے دل میں الہام فرمایا کہ میرے بندے جب تم گناہ کرنے لگتے ہو تو تم ان تمام دروازوں کو بند کر لیتے ہو جس سے لوگ تمہاری طرف دیکھتے ہیں، مگر اس دروازے کو بند کرنا بھول جاتے ہو جس سے میں پروردگار تمہاری طرف دیکھتا ہوں۔ تو کیا تم اپنی طرف دیکھنے والوں میں سب سے کمتر مجھے ہی سمجھتے ہو؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو گناہ کرتے ہوئے بندہ یہ سوچے کہ بھئی میں لوگوں کے سامنے تو گناہ کر نہیں سکتا، میں بچے کے سامنے بھی گناہ نہیں کر سکتا، میں چند لوگوں کے سامنے بھی گناہ کی ذلت برداشت نہیں کر سکتا، میں اپنی طرف دیکھنے والوں سے ڈرتا ہوں، مجھے اپنی ذلت کا احساس ہوتا ہے۔ تو اللہ بھی تو مجھے دیکھتے ہیں اور ہر وقت دیکھتے ہیں، اور کوئی دروازہ ایسا نہیں جو اللہ تعالیٰ کے دیکھنے میں روک بن سکے، کوئی دیوار ایسی نہیں جو اللہ تعالیٰ کی دیکھنے میں رکاوٹ بن سکے۔ تو بھائی اگر میں اپنی طرف دیکھنے والوں سے، ان کی نظروں سے ڈرتا ہوں، تو کیا ان دیکھنے والوں میں سب سے کمتر اللہ ہی ہیں کہ اللہ تو مجھے ہر جگہ دیکھتے ہیں،
ہر وقت دیکھتے ہیں، ہر عمل کو دیکھتے ہیں، اور مجھے اللہ تعالیٰ سے حیا ہی نہیں آتی۔ تو جب انسان اس طرح اپنے آپ کو احساس دلاتا ہے تو پھر شیطان کا وار اس پر نہیں چلتا، اور وہ بندہ اپنے آپ کو گناہوں سے روک لیتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ گناہوں کی 3 قسمیں ہیں۔ ذنب یغفر، ایک تو وہ گناہ جو معاف ہو جائیں گے، دوسرا ذنب لا یغفر، دوسرے نمبر پر وہ گناہ جو ہرگز معاف نہیں ہوں گے، اور تیسرا وذنب یجازا فی، اور وہ گناہ جن کا بدلہ دینا پڑے گا۔ مثال کے طور پر وہ گناہ جو معاف نہیں ہوگا، الشرک باللہ، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ تعالیٰ مشرک کی مغفرت نہیں فرمائیں گے، ولکن اللہ یغفر من یشاء، اور باقی جس کی چاہیں گے مغفرت فرما لیں گے۔ اس لیے بندہ اس معاملے میں بہت کیئرفل رہے، بہت زیادہ اس معاملے میں ہوشیار رہے کہ مجھ سے شرک کا ارتکاب نہ ہو۔ میں کسی بھی معاملے میں، اپنی سوچ میں، اپنے عقیدے میں، اپنے عمل میں کسی غیر اللہ کو اللہ کے ساتھ شریک نہ کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ صرف عمل کو ہی نہیں دیکھتے، اللہ دلوں کی نیت کو بھی جانتے ہیں کہ اس کے دل کے اندر کیا ہے۔ کیا کہیں کسی مخلوق کو اس نے اللہ تعالیٰ کا ہم پلہ تو نہیں سمجھ لیا، اللہ تعالیٰ کا برابر تو نہیں سمجھ لیا؟ تو یہ شرک ہے، اللہ کی ذات اور صفات کے اندر کسی انسان کو شریک سمجھنا اور اسے نفع اور نقصان کا مالک سمجھنا۔ تو یہ شرک ایسا گناہ ہے کہ جو معاف نہیں ہوگا، اس لیے اس شرک سے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ باقی جو گناہ معاف ہو جائے گا وہ بندے اور خدا کے درمیان کے جو معاملات ہیں کہ انسان اگر غلطی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے گا تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے، اور جس کا بدلہ دینا پڑے گا وہ بندے اور بندے کے درمیان کا معاملہ ہے۔ اگر زیادتی کی ہے تو دنیا میں بندہ جزا دے دے، ورنہ قیامت کے دن اس کی جزا دینی پڑے گی۔ دنیا میں جزا دے کر معاف کروا لے یا پاؤں پڑھ کر معاف کروا لے، دونوں راستے ہیں۔ بھئی جزا دے دے، بدلہ دے دے تو بہت اچھا ہے، اور اگر اتنی طاقت اور قوت نہیں ہے، اتنی حیثیت ہی اب نہیں کہ اس کا بدلہ دے سکے، تو پھر پاؤں پڑ جائے، جب تک وہ معاف نہ کرے اس سے معاف کروائے۔ یہ ہے اگر معاف کروا لے گا تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، وگرنہ قیامت کے دن پھر اس کی پیمنٹ کرنی پڑے گی، اور ظاہر ہے کہ وہ پیمنٹ نیکیوں کی صورت میں ہوگی۔ قیامت میں انسان کے پاس کوئی پیسہ اور سونا تو نہیں ہوگا، زیورات تو نہیں ہوں گے، وہاں تو نیکیاں ہی ہوں گی، نیکیوں کو ہی پے کرنا پڑے گا۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان امامکم، کہ ہمارے آگے ایک بہت خطرناک وادی ہے، لا یجوزها المثقلون، کوئی بوجھل شخص اس کو پار نہیں کر سکتا۔ ایک بندے نے اگر بھاری وزن اٹھایا ہو اور پانی کی چھوٹی سی کھال بھی عبور کرنی پڑے تو اس کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے، اس کا پاؤں ہی نہیں اٹھتا، اس لیے کہ وزن جو ہے بہت زیادہ۔ تو اگر ہمارے سر پر گناہوں کے بوجھ ہوں گے تو آخرت کے اندر جو وادی ہم نے پار کرنی ہے، اس گھاٹی کو ہم کیسے عبور کریں گے؟ ہمارے لیے وہ آخرت کی گھاٹی عبور کرنا مشکل ہو جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ بندے 3 قسم کے ہیں، فقراء، مریض اور تائبین۔ فقراء کے بارے میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الفقراء اصدقاء اللہ، کہ جو فقراء ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے دوست ہوتے ہیں۔ اور مریض کے بارے میں فرمایا، والمرضى احباء اللہ، اور جو مریض ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہوتے ہیں۔ تو کبھی بیماری آ جائے یا انسان کو کوئی ایسا مرض لگ جائے تو اللہ تعالیٰ سے پناہ تو مانگنی چاہیے، علاج بھی کرنا چاہیے، مگر دل میں یہ بھی یقین رکھیں کہ بیماری بھی اللہ تعالیٰ کے پیاروں کو آتی ہے۔ اللہ کو جن سے محبت ہوتی ہے، جن کے گناہ اللہ معاف کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ دنیا میں بیماری بھیج دیتے ہیں، اور وہ بیماری زندگی کے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اور مریض جو ہے، اس حدیث کے اندر دیکھیں لکھا ہوا ہے، والمرضى احباء اللہ، کہ مریض اللہ تعالیٰ کے محبوب ہوتے ہیں۔ اور تیسرا فرمایا، فمن مات علی التوبۃ فلہ الجنہ، جو بندہ توبہ کی حالت میں فوت ہوتا ہے اس کا ٹھکانہ جنت ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرماتے ہیں، اس لیے کہ اب اس نے گناہوں سے توبہ کر لی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہربانی کا معاملہ دیکھیں کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو گناہ لکھنے والا فرشتہ فوری طور پر گناہ نہیں لکھتا، بلکہ
اللہ رب العزت نے گناہ والے فرشتے کو نیکی والے فرشتے کا ماتحت بنا دیا۔ نیکی لکھنے والا فرشتہ امیر ہے اور گناہ لکھنے والا فرشتہ اس کا مامور ہے۔ نیکی والا تو نیکی فوراً لکھتا ہے، بلکہ نیکی کی نیت ہوتی ہے تو وہ بھی لکھ لیتا ہے، مگر گناہ کے معاملے میں عجیب بات ہے کہ جب گناہ کی نیت کسی نے کی تو وہ نہیں لکھی جاتی، وہ نہیں لکھتے۔ جب گناہ کر لیتا ہے تب بھی یہ پوچھتا ہے کہ جی میں لکھ لوں، تو وہ کہتا ہے تھوڑا سا ٹھہر جاؤ، کچھ دیر ٹھہر جاؤ، گھڑی ٹھہر جاؤ، 2 گھڑی ٹھہر جاؤ، 1 پہر ٹھہر جاؤ۔ یوں سمجھ لیں کہ 2-4 گھنٹے کی مہلت دی جاتی ہے کہ ممکن ہے ان 2-4 گھنٹوں میں اس کے دل میں ندامت آ جائے، اس کو احساس ہو جائے اور یہ گناہ سے اپنے گناہ کو معاف کروا لے، توبہ کر لے، تو پھر گناہ لکھنے والے فرشتے کو، جو فرشتہ نیکی لکھنے والا ہے، وہ کہتا ہے اب لکھنے کی کیا ضرورت ہے، اس نے تو توبہ بھی کر لی، اللہ نے معاف بھی کر دیا، تو اب تم کیوں لکھو گے؟ تو گویا کہ وہ گناہ لکھا ہی نہیں جاتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اندازہ لگائیں ہمارا پروردگار کتنا کریم ہے، کتنا مہربان مالک ہے۔ جب کئی گھنٹے گزرنے کے بعد بھی بندے کو شرم نہیں آتی، افسوس نہیں ہوتا، نہ توبہ کرتا ہے، تو پھر وہ گناہ لکھا جاتا ہے۔ ہاں ایک بندہ ہے کہ جس کا گناہ معاف نہیں ہوگا۔ وہ کون ہے؟ وہ بندہ جو گناہ بھی کرتا ہے اور پھر اس گناہ کا مزے لے لے کر اظہار بھی کرتا ہے۔ کئی نوجوانوں کو دوستوں کی محفل میں بیٹھ کے بڑکے مارنے کی عادت ہوتی ہے، میں نے تو جی رات گزاری فلاں مہمان کے ساتھ، بڑا مزہ آیا، بڑا اچھا وقت گزرا اور پوری رات ہم نے بڑا انجوائے کیا۔ چونکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کل امتی معافن الا المجاہرین، کہ میری امت کے تمام گناہ گاروں کو معافی ملے گی مگر اظہار کرنے والوں کو معافی نہیں ملے گی۔ وہ بندہ جو اپنے گناہ کو فخریہ طور پر بیان کرے، جو اپنے گناہ پر اظہار کرے کہ دیکھو جی میں کتنا باکمال ہوں، میں کتنا پاپولر ہوں صنف مخالف میں، کہ مجھے تو ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا ہے، میری تو ایک ایک مسکراہٹ پر جو ہے نا آگے سے مجھے مسکراہٹوں کے پھول نچھاور کیے جاتے ہیں، اور میری تو اتنے لوگوں سے دوستی ہے، اور میں تو جی کسی زمانے کے اندر ایسا بندہ رہا ہوں کہ مجھے تو ہر بندہ جو ہے نا وہ اپنا مہمان بنانا پسند کرتا تھا۔ یہ ہے گناہ کا کھلم کھلا اظہار کرنے والا، اپنے گناہ پر فخر۔ بظاہر اس کا لہجہ ایسے ہوتا ہے کہ جیسے میں تو گناہ سے توبہ کرنے والا ہوں، مگر حقیقت میں وہ لوگوں کو بتا رہا ہوتا ہے کہ میں بڑی شے تھا، میں بڑی چیز تھا، میں تو اپنے زمانے کا جو ہے نا بڑا پاپولر تھا، کہ لوگ مجھے ہاتھوں ہاتھ لیتے تھے، گناہ کے مواقع پر لوگ میرے ساتھ وقت گزارنا اپنی شان سمجھتے تھے، میرے بستر پر رات گزارنا اپنی شان سمجھتے تھے، میں بڑی پہنچی ہوئی چیز تھا۔ اس کو کہتے ہیں مجاہرون، کھلم کھلا اپنے گناہ کا اظہار کرنے والا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کے تمام گناہ گاروں کو معافی ملے گی مگر فخریہ اپنے گناہوں کا اظہار کرنے والے کو معافی نہیں ملے گی۔ تو کئی لوگوں کو کارگزاری سنانے کا بڑا شوق ہوتا ہے کہ جی میں بڑا سمارٹ ہوں اور میں نے فلاں کو ایسے بے وقوف بنایا اور فلاں کو میں نے ایسے الو بنایا۔ اور کئی دفعہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اپنی باتوں کے اندر بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، میں نے تو ایسی بات کی کہ وہ سڑتا ہی رہے گا، ایسی جلانے والی بات کی کہ بس اس کو تو وہ اپنے زخم ابھی تک چاٹ رہا ہوگا۔ اب بتائیں، ایک تو دل دکھانے والا گناہ کیا، ایک تو کسی بندے کے دل کو تکلیف پہنچائی، اور اب اس کو آگے فخر سے بتا بھی رہا ہے کہ میں نے ایسا جواب دیا، ایسی بات کی کہ وہ سڑتا رہے گا۔ یا عورتیں بھی کئی دفعہ کہہ دیتی ہیں کہ میں نے تو آگے سے ایسی بات کی کہ سڑتی رہی ہوگی آگے سے۔ اب بتائیں، یہ گناہ کا اظہار نہیں ہے؟ تو اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ اگر اب تک ہم سے کوئی اس طرح کی غلطی ہو گئی ہے تو اب ہم معافی مانگ لیں، کیونکہ ہم نے نبی علیہ السلام کے ارشاد جو سن لیا کہ بھائی گناہوں کا فخریہ اظہار کرنے والا بندہ یا گناہوں کو ظاہر کرنے والا بندہ، اس کی مغفرت جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ تو گناہوں کے افیئر کو بیان کرنا، گناہوں کی تفصیلات کو افسانوں کی طرح بیان کرنا، یہ چیزیں جو ہیں یہ کئی دفعہ پھر انسان کے لیے اس کی معافی کا ذریعہ نہیں بنے گی بلکہ پکڑ کا ذریعہ بن جائیں گی۔ ہاں ایک نقطہ اس میں یہ ذہن میں رکھیں، کسی طبیب کے سامنے اپنے مرض کا اظہار کرنا، جیسے بندہ ڈاکٹر کے سامنے اپنا مرض نہیں چھپاتا، اسی طرح روحانی طبیب اپنے شیخ کے سامنے یا کسی ایسے عالم کے سامنے جن سے بندے کا اصلاحی تعلق ہے، ان سے بندہ مشورہ کرتا ہے تو کوئی بات نہیں، ان کے سامنے اپنے گناہ کو کھولنا یہ اس کا اظہار نہیں
بلکہ یہ اس گناہ کا علاج کروانے کی تدبیر ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ ایک بندے کی ران جو ہے وہ ستر عورت میں داخل ہے، گھٹنے سے اوپر کا جسم مرد کے لیے کسی کو دکھانا جائز نہیں ہے۔ آج یہ جو کچھے پہن کے کھلاڑی کھیلتے پھرتے ہیں نا، وہ ننگے ہوتے ہیں، چونکہ گھٹنے سے اوپر کا بدن ننگا ہے، ذرا سا بھی جسم ظاہر ہو گیا تو وہ بندہ ننگے میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو یہ ران ستر عورت میں شامل ہے، اگر ران کا کوئی حصہ ننگا ہو تو نماز بھی نہیں بندہ پڑھ سکتا۔ اب ظاہر ہے کہ کسی آدمی کو عام حالت میں اپنی ران نہیں دکھائی جا سکتی، لیکن اگر اسی ران پر کوئی خطرناک پھوڑا نکلا ہوا ہو تو ڈاکٹر کے سامنے تو کھولنا پڑے گا، ڈاکٹر کے سامنے تو اس کو علاج کے لیے دکھانا پڑے گا کہ بھئی اس نے نشتر لگانا ہے، سرجری کرنی ہے، کوئی انجیکشن لگانا ہے، کوئی دوائی دینی ہے۔ تو جب تک وہ چیک نہیں کرے گا، تو جس طرح ران کا پھوڑا طبیب کے سامنے کھول سکتے ہیں، اسی طرح اپنے مشائخ کے سامنے اپنے گناہ کا اظہار اس نیت سے کرنا کہ یہ کوئی تدبیر بتائیں گے، کوئی دعا بتائیں گے، یہ میرے لیے دعا کریں گے، مجھے گناہ سے نکلنے کا راستہ بنائیں گے، تو شریعت اس کو اجازت دیتی ہے کہ علاج کی نیت سے اور اصلاح کی نیت سے یہ کام تم کر سکتے ہو، مگر لذت کی خاطر لوگوں کے سامنے گناہ بیان کرنا یہ شریعت نے منع فرما دیا۔ حدیث مبارکہ میں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان ملائکۃ النہار ارأف ومن الملائکۃ اللیل، کہ بے شک دن کے فرشتے رات کے فرشتوں سے زیادہ نرم ہیں۔ دیکھیں، فرشتے تو ویسے بھی گناہ لکھنے میں بہت نرمی کرتے ہیں، لیکن اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ دن کے فرشتے نرم ہیں، رات کے فرشتے گرم ہیں۔ کیا مطلب؟ دن میں انسان لوگوں میں اس کی مشغولی ہوتی ہے، جاب پہ جانا ہے، کاروبار پر جانا ہے، ظاہر ہے بازار سے گزرتے ہوئے کسی رش کے اندر کسی سے بندہ الجھ سکتا ہے، 100 معاملات پیش آ جاتے ہیں، کئی دفعہ انسان اپنے غصے پہ کنٹرول نہیں کر سکتا، زبان سے کوئی ایسی بات نکل جاتی ہے، تو دن کے فرشتے ذرا نرمی کرتے ہیں کہ بھائی کوئی بات نہیں، لوگوں میں انوالو ہو رہا تھا، پھنس گیا گناہ میں، رش والی جگہ پر گزر رہا تھا تو بد نظری کا ارتکاب ہو گیا، تو ذرا نرمی کا معاملہ کرتے ہیں۔ مگر رات کا جو وقت ہے یہ تنہائی کا وقت ہے، اور چونکہ پوری رات اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، اللہ آسمان دنیا پر نزول فرما کر اپنی رحمت کے اعلانات کروا رہے ہوتے ہیں، ہے کوئی میری رحمت سے فائدہ اٹھانے والا، ہے کوئی میری مغفرت سے فائدہ اٹھانے والا، ہے کوئی رزق کا طلبگار۔ اب جب اللہ اپنی اتنی رحمت کے ساتھ متوجہ ہیں اور رات کی تنہائی ہے، کوئی ایسی بات بھی نہیں کہ بندہ رش میں پھنسا ہوا ہے، لوگوں میں ہجوم میں ہے، اب اگر یہ گناہ کرے گا تو یہ پرپزلی اپنے ارادے اور علم کے ساتھ گناہ کر رہا ہے۔ اس لیے رات کے فرشتے ٹائٹ ہوتے ہیں، گناہ لکھنے کے معاملے میں وہ بالکل معاف نہیں کرتے کہ یہ بندہ اس وقت تنہائی میں جان بوجھ کر، اور اللہ کی رحمت بھی متوجہ ہے، اس وقت یہ اللہ کی رحمت سے فائدہ اٹھانے کے بجائے اپنے خبث سے باطن کی وجہ سے گناہ کر رہا ہے، تو وہ رات کے فرشتے ذرا جلدی اس کے گناہ کو لکھتے ہیں اور زیادہ اس پر غضبناک ہوتے ہیں۔ تاہم ایک بات بڑی عجیب ہے کہ جو بندہ گناہ کر بیٹھا، اس نے اپنے دل میں محسوس کیا کہ میں نے اچھا نہیں کیا، میں نے برا کیا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تو یہ ساری باتیں ندامت کہلاتی ہیں۔ غلطی کے اس احساس کا دل میں پیدا ہو جانا جس کو ندامت کہتے ہیں، ندامت کا مسئلہ بھی ذرا سن لیجئے، بڑے مزے کا مسئلہ ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ کسی بندے کے دل میں گناہ کے اوپر ندامت محسوس کرتے ہیں، اللہ گناہ کو معاف کر دیتے ہیں اس سے پہلے کہ وہ بندہ استغفار کرے۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ کتنا کریم مالک ہے۔ اللہ کی نظر بندے کے دل پر ہوتی ہے، ابھی دل میں ندامت کا احساس پیدا ہونا شروع ہوا، انسان کو خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ میں نے توبہ کرنی ہے کہ نہیں کرنی، بس ہاں ایک احساس، ایک ندامت، ایک شرمندگی دل میں آ رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت غفر له قبل ان يستغفر منه، اللہ اس سے پہلے ہی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس گناہ کی معافی مانگتا ہے، اللہ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو کتنی عظمت والی ذات ہے، کتنا کریم پروردگار ہے، کتنا رحیم مالک ہے کہ زبان پر لفظ آنے سے پہلے دل کی حالت کو دیکھ کر معاف کر دیتے ہیں
کہ اب یہ اس گناہ سے نادم ہو رہا ہے، افسوس کر رہا ہے کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، کریم پروردگار اتنے مہربان ہیں کہ بندے کے دل کی اس حالت پر ہی اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اور دوسرا، دل میں اگر افسوس ہوا، یہ تو تھا نا ندامت، ندامت تو ایک احساس ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں ان العبد لیعمل ذنبا، اگر بندہ گناہ کرتا ہے، وَإِذَا ذَكَرَهُ أَحْزَنَ، اور جب وہ اس گناہ کو کرنے کے بعد یاد کر کے دل میں غمزدہ ہو جاتا ہے، یعنی گناہ کیا اور گناہ کے بعد یاد کر کے افسوس کرتا ہے کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، میں نے اچھا نہیں کیا، وَإِذَا نَظَرَ اللَّهُ إِلَيْهِ قَدْ أَحْزَنَهُ غَفَرَ لَهُ مَا صَنَعَ قَبْلَ أَن يَأْخُذَ فِي كَفَّارَتِهِ بِلَا صَلَاةٍ وَلَا صِيَامٍ۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ اس کے دل کی طرف دیکھتے ہیں کہ یہ دل گناہ پر غمگین ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں، اور اس گناہ کے بدلے اس کی نماز اور روزے میں سے بھی کچھ کم نہیں کرتے۔ تو گناہ پر افسردہ ہونے پر، ندامت کے آنے پر بھی معافی مل جاتی ہے، اور گناہ پہ انسان کو اگر افسوس ہو تو اس پر بھی اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اس لیے خلوتوں کے اندر اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بندے کے لیے لازم ہے کہ خلوت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسی مجلس ہو کہ وہ پرانے گناہوں کو یاد کرے، اللہ تعالیٰ اس پر اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اسی لیے تو ہمارے مشائخ میں کہتے ہیں کہ بھائی کچھ وقت خلوت میں گزارو، کچھ وقت مراقبے میں بیٹھو، تنہائی میں بیٹھو، مصلی پر بیٹھو، تاکہ تمہارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب کچھ وقت گزرے گا تو اس میں دل کے اندر ظاہر ہے، جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ کی نافرمانیاں بھی یاد آ جاتی ہیں کہ اللہ تو اتنا مہربان ہے، اللہ تو اتنا کریم ہے کہ اللہ نے مجھے اپنے سامنے بیٹھنے کی توفیق دے دی، اور میں نے اللہ تعالیٰ کی کتنی نافرمانیاں کی، میں کتنے اللہ تعالیٰ کے نافرمانیاں کرتا ہوں دن بھر میں۔ تو پھر جب آدمی کے دل میں نافرمانیوں کا احساس پیدا ہوتا ہے تو اس کو غم ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے، اور یہ افسوس ہی اس کی مغفرت کا ذریعہ بن جاتا ہے، اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اس لیے ہمارے مشائخ کہتے ہیں کہ روزانہ کے معمولات کے لیے تم وقت نکالو۔ ان معمولات میں یہ بھی ہے کہ انسان اپنے گناہوں کو دیکھے، ان کو یاد کرے، افسوس کرے، تاکہ گناہ روز کے روز ہی معاف ہوتے چلے جائیں۔ چنانچہ ایک تو ہے ندامت سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور دوسرا دل افسردہ ہو تو گناہ معاف ہوتا ہے، اور ایک اللہ تعالیٰ کے خوف سے بھی گناہ معاف ہوتے ہیں کہ ایک بندہ اللہ تعالیٰ سے ڈر گیا تو اس کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک بندہ جس نے بہت کم نیکیاں کی تھی، یا بظاہر کوئی نیکی نہیں تھی، جب موت کا وقت آیا تو گھر والوں کو کہا کہ جب میں مر جاؤں تو جلا دینا، آدھی راکھ ہوا میں اڑا دینا اور آدھی راکھ پانی میں بہا دینا، اگر اللہ نے میرے اوپر قدرت پائی تو اللہ ایسا عذاب دے گا کہ جہانوں میں کسی کو ایسا عذاب نہ دیا ہوگا۔ فلما مات فعلوا ما امرہ، جب وہ مر گیا تو لوگوں نے ویسا ہی کیا جیسے اس نے کہا تھا۔ امر اللہ برا فجمع ما فیہ وامر اللہ البحر وجمع ما فیہ، اللہ نے زمین کو حکم دیا تو راکھ کے جو ذرات زمین پر تھے وہ سب کے سب جمع ہو گئے، پھر سمندر کو حکم دیا تو جو ذرات اس میں تھے وہ جمع ہو گئے، ساری راکھ کے ذرات جب جمع ہو گئے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کھڑے ہو جاؤ، چنانچہ وہ کھڑا ہو گیا۔ ثم قال لما فعلت هذا، پھر اللہ نے کہا میرے بندے تو نے ایسا کیوں کیا؟ فقال من خشیتک وانت تعلم، اے اللہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے آپ کے ڈر کی وجہ سے ایسا کیا، میں ڈرتا تھا کہ آپ مجھے عذاب دیں گے، مجھے جہنم میں ڈالیں گے۔ فغفر اللہ لہ، اللہ نے اسے معاف کر دیا کہ واقعی میرے ڈر کی وجہ سے ایسا کیا تھا، میں نے تیرے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ اب ایک سوال ذہن میں یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ معافی سے گناہ تو معاف ہو جاتے ہیں، مگر کتنی بار بندہ معافی مانگے؟ اب یہ تو نہیں کہ روز ہی ایک وتیرہ ہی بنا لیا ہے کہ معافی مانگو۔ تو نبی علیہ السلام کے ارشاد کنز العمال میں ہے کہ حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں اس سے بلند ہوں کہ دنیا میں کوئی بندہ گناہ کرے اور میں پردہ ڈال دوں، اور پردہ ڈالنے کے بعد پھر اسے رسوا کروں۔ اب کتنے گناہ ایسے ہیں جو ہم نے کیے
اور کسی کو پتہ ہی نہیں سوائے اللہ رب العزت کے، تو مخلوق کتنا نیک سمجھتی ہے، اور اللہ رب العزت جانتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا عمل کیے، تو اللہ نے دنیا میں پردہ ڈال دیا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس سے بلند ہوں کہ پھر اس کو رسوا کروں۔ تو بھئی جب اللہ نے پردے ڈال ہی دیے تو ہم اللہ سے معافی بھی مانگ لیں کہ اے اللہ اب آپ معاف بھی فرما دیجئے۔ آگے فرمایا اور میں اپنے بندوں کو معاف کرتا رہوں گا جب تک وہ مجھ سے معافی مانگتا رہے گا۔ تو جب اللہ اتنے کریم ہیں کہ جب تک بندہ معافی مانگتا رہے گا اللہ معاف کرتے رہیں گے، تو ہم بھی بار بار معافی مانگیں، بار بار اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کو بندوں کی معافی پسند ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا اگر تم سارے فرشتہ صفت بن جاؤ کہ کوئی ایک بھی گناہ کرنے والا نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ ایک قوم کو پیدا کر دے گا، وہ گناہ کر کے اللہ سے معافی مانگیں گے اور اللہ ان سب کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ بھئی اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کو معاف کرنا پسند ہے، اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ جتنی دفعہ بھی ہو سکتا ہے معافی مانگے، بار بار اگر گناہ ہوتا ہے بار بار معافی مانگے۔ اور بعض تو ایسے ہوں گے کہ ان کے گناہ ان کی نیکیوں میں تبدیل کر دیے جائیں گے۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے لَيَتَمَنَّيْنَ اَقْوَامٌ لَوْ أَكْثَرُوا مِنَ السَّيِّئَاتِ کہ لوگ ضرور تمنا کریں گے، بعض لوگ ضرور تمنا کریں گے کہ کاش ان کے گناہ زیادہ ہوتے۔ یہ لام نون ثقیلہ کا صیغہ ہے کہ اتنا زیادہ ان کے دل میں ایک شدت ہوگی تمنا کی۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ الذین بدل اللہ عز وجل سیئاتہم حسنات، یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے گناہوں کو اللہ نیکیوں سے تبدیل فرما دیں گے۔ تو ان کی تمنا ہوگی کاش ہمارے گناہ اور زیادہ ہوتے تاکہ اور زیادہ ہمیں نیکیاں مل جاتی۔ اللہ اکبر کبیرہ، واقعی قیامت کے دن مغفرت کہے گی کہ ادھر آ میں گناہ گاروں میں ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ گناہ کرنے والے بندے کو مایوس ہی نہیں کرتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کئی مرتبہ گناہ کو بندے کے لیے فائدے کا سبب بنا دیتے ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی لینفع العبد بالذنب بذنبہ کہ کبھی اللہ تعالیٰ بندے کے گناہ کو بھی اس کے لیے فائدہ مند بنا دیتے ہیں۔ کیسے فائدہ مند بنتا ہے کہ وہ بندہ گناہ پر شرمندہ ہوتا ہے، روتا ہے، اتنے اخلاص سے معافی مانگتا ہے کہ اللہ اس کے گناہ کو نیکی بنا دیتے ہیں اور وہ اس کے لیے فائدے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ چنانچہ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک نوجوان تھا جو بڑا خطا کار تھا، گناہ گار تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا اور موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ میرے بندے نے ایسی توبہ کی کہ اس کے توبہ کے ثواب کو پورے شہر والوں پر تقسیم کر دیا جاتا تو شہر کے سب گنہ گاروں کو معاف کر دیا جاتا۔ اندازہ لگائیں کہ ہمارا یہ دین اسلام یہ کتنا خوبصورت دین ہے، شریعت کے اندر کیا حسن ہے کہ جتنا بھی گناہ گار بندہ کیوں نہ ہو، جتنا بھی خطا کار بندہ کیوں نہ ہو، اس کے لیے معافی کا امکان ہے کہ ابھی توبہ کرے، ابھی گناہ معاف، اور زیادہ اخلاص سے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے تبدیل فرما دیں گے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو روایت کیا، ان العبد لیذنب الذنب فیدخل بہ الجنہ کہ ایک بندہ گناہ کرتا ہے اور اس کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کا نصب العین ہوتا ہے کہ میں نے توبہ کرنی ہے اور وہ گناہ سے دوڑتا ہے توبہ کی طرف حتیٰ کہ اللہ جنت میں داخل فرما دیں گے۔ تو ہم میں سے بھی ہر ایک کا یہ نصب العین ہونا چاہیے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بندہ بننا ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ بننا ہے۔ تو نیت زندگی کی یہ ہو کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے، یہ نیت دل میں بٹھا لینی چاہیے۔ جتنے بھی گناہ ہم سے ہو جائیں مگر یہ نیت بنا لیے کہ ہم نے معافی مانگنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے ان گناہوں کو معاف کروانا ہے۔ ہم کمزور ہیں، ہم گناہوں سے نہیں بچ سکتے، مگر ہمارا پروردگار وہ بہت قوی ہے، وہ بچانے کی طاقت رکھتا ہے، وہ ہمیں بچا سکتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کی رحمت پر نظر رکھتے ہوئے آدمی دل میں یہ نیت رکھے کہ میں نے پاک صاف زندگی اختیار کرنی ہے۔ جن غلاظتوں میں اس وقت پھنسا ہوا ہوں ان غلاظتوں سے میں نے اپنے آپ کو نکالنا ہے، میں نے سود سے بچنا ہے،
رشوت سے بچنا ہے، میں نے اپنے غصے کو کنٹرول کرنا ہے، میں نے ان سب گناہوں کو چھوڑ دینا ہے، میں نے سیل فون کے فتنے سے بچنا ہے، یہ جو سیل فون پر میں مختلف فتنوں کا شکار ہوں، نیت یہ کر لے بندہ کہ میں نے ان سب کو چھوڑنا ہے اور اللہ سے مدد مانگنی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت سے بچائیں گے۔ جب نیت بندہ کرتا ہے تو اس گناہ سے نکلنا اور بچنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، علماء نے لکھا ہے کہ جو شخص گناہ سے بچنے کا پکا ارادہ کر لیتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ اس بندے کی مدد کرنا میرے اوپر لازم ہو جاتا ہے۔ جو بندہ پکی نیت کر لے کہ میں نے گناہوں سے بچنا ہے، اب اللہ تعالیٰ اپنے اوپر اس کی مدد کرنے کو لازم قرار دے دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دل میں پکی نیت کریں کہ ہم نے گناہوں سے بچنا ہے اور اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بندہ بننا ہے۔ اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ رحمت کی امید کو غالب رکھنا چاہیے۔ جیسی امید ہوتی ہے ویسا معاملہ اللہ فرما دیتے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، مسند احمد اور ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ بنی اسرائیل میں دو شخص سے، ایک ان میں سے بڑا گناہ گار تھا اور ایک بڑا نیک پاک۔ اب وہ جو نیک پاک تھا اس گناہ گار کو دیکھتا تو کہتا تو نے نہیں بخشا جانا۔ وہ آگے سے کہتا خلینی و ربی، مجھے اپنے اللہ کے ساتھ چھوڑ دو، میرا رب جانے اور میں جانوں۔ اس گناہ گار کو اللہ تعالیٰ سے امید تھی، حتیٰ کہ ایک دن اس نیک نے قسم کھا کر کہہ دیا واللہ لا یغفر اللہ لک، اللہ کی قسم تیرے کرتوت ایسے ہیں کہ تجھے اللہ نے معافی نہیں کرنا۔ اب جب اس نے قسم کھائی تو اللہ نے فرمایا کہ اچھا، یہ جو قسم کھا رہا ہے کہ اس بندے کو میرے ساتھ رحمت کی امید رکھتا ہے، اس کے بارے میں یہ قسم کھا رہا ہے کہ میں نے اس کو معاف نہیں کرنا، میں اس کو معاف کرتا ہوں اور معاف کر کے جنت عطا کر رہا ہوں۔ اور اس بندے نے جو اپنے آپ کو نیک سمجھتا تھا، اس نے میرے بندے کو مجھ سے نا امید کیا، لہذا میں اس کے لیے جہنم تیار کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کتنی امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیں گے۔ ایک حدیث مبارکہ ہم پہلے سنتے تھے تو سمجھ میں نہیں آتی تھی، آج کے دور میں اس کو سمجھنا ذرا آسان ہو گیا۔ ابو موسیٰ اشعری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل فرمایا ہے، مسلم شریف اور کنز العمال کی حدیث ہے، یجیء یوم القیامت ناس من المسلمین بذنوب امثال الجبال، قیامت کے دن مسلمانوں میں سے کچھ لوگ آئیں گے جن کے گناہ پہاڑوں کی طرح بڑے ہوں گے، فیغفر اللہ لہم ویضعها علی الیہود والنصارى، اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے اور ان کے گناہوں کا بوجھ یہود اور نصارہ پر ڈال دیں گے۔ اب شروع میں جب یہ حدیث ہم پڑھتے تھے تو دل میں ایک وسوسہ سا آتا تھا کہ دس از ناٹ فیئر، یہ تو انصاف تو نہ ہوا نا کہ کرتوت مسلمانوں کے اور یہود اور نصارہ کے اوپر ڈال دیں گے۔ مگر اب اللہ تعالیٰ نے ان حالات کے اندر، آج ہم اپنی آنکھوں سے کچھ چیزیں دیکھ رہے ہیں تو اس حدیث کے اوپر جو ہے نا وہ ایمان پکا ہو گیا۔ آج واقعی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، مانتے تو پہلے بھی تھے مگر دل میں تھوڑا سا وسوسہ آتا تھا، ذرا مشکل لگتا تھا، سمجھنا مشکل تھی، مگر اب تو سمجھنا بھی آسان ہے۔ اب آپ بتائیں، اگر کسی بدبخت نے یہ فیصلہ کیا کہ کوئی مسلمان عورت اس ملک کے اندر چہرہ نہیں ڈھانپ سکتی، ہے نا ایسے ملک جنہوں نے قانون بنا دیے ہیں کہ اس ملک میں نقاب لینا منع ہے، جو مسلمان عورت نقاب لے گی اس کو اتنا فائن ہوگا، اتنا جرمانہ ہوگا، تو اب بتائیں جتنی مسلمان عورتیں اس گناہ میں مبتلا ہوں گی تو اللہ تعالیٰ یہ گناہ کن پر ڈالیں گے؟ جنہوں نے جبراً اور ظلماً اس گناہ کو ان پر مسلط کیا۔ تو دیکھیں، آج سے 1400 سال پہلے نبی علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی، آج اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی آنکھوں سے اس کی عملی صورت دکھا رہے ہیں کہ اب جتنوں کے چہرے کھلیں گے تو گناہ کس کے اوپر جائے گا۔ چنانچہ کسی نے اپنے ملک میں کہہ دیا یہ لمبی داڑھی والے اچھے نہیں ہوتے، اب اس کی وجہ سے جو لوگ خوف زدہ ہو کر یا اس سے مجبور ہو کر داڑھی چھوٹی کروائیں گے تو گناہ کس کے اوپر جائے گا؟ یہ آرڈر دینے والوں پر۔ تو اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ کچھ مسلمان قیامت میں ایسے ہوں گے کہ پہاڑوں کے برابر گناہ لے کر آئیں گے، اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے اور ان گناہوں کا بوجھ یہود اور نصارہ پر ڈال دیں گے۔
اب اگر کوئی فحاشی کو جنہوں نے عام کیا، جنہوں نے ایسے چینل کھول دیے کہ جس میں ننگی فلمیں دکھائی جاتی ہیں، اب کون بندہ ہے کہ جو ان گناہوں کے اندر مبتلا ہو رہا ہے؟ اگر مسلمان مبتلا ہو رہے ہیں ایسی ویڈیوز اور ایسی فلمیں، آپ کو پتہ ہے کہ یہ پوری کی پوری انڈسٹری، اس کے پیچھے یہی لوگ ہوتے ہیں۔ جتنے بھی بےہودگی کے جتنے بھی ذرائع ہیں ان کی اگر آپ پیچھے چلے جائیں تو یہود نظر آئیں گے آپ کو۔ یہ ننگی فلمیں جو دکھائی جاتی ہیں، یہ پورن انڈسٹری جتنی بھی ہے، اس کے پیچھے یہودی دماغ ہے اس کا۔ وہ اپنے آپ کو تو انہوں نے ایک متبرک بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کیا ہوا ہے، مگر ان کی نظر میں باقی دنیا کے انسانوں کی حیثیت کیڑے مکوڑوں کے برابر بھی نہیں۔ وہ کہتے ہیں ان کو برباد کرو، ان کو انہی چیزوں میں گندگی اور غلاظتوں میں ڈال کر یہ کمزور ہوں گے اور ان پر قبضہ کرنا اور حکومت کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو دیکھو ان گناہوں میں مبتلا کرنے کی وجہ وہ بنیں گے اور کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو پکڑیں گے۔ تو آج وہ دور آ گیا ہے کہ کئی ملکوں میں مسلمانوں کو مسلمان بن کر رہنے نہیں دے رہے۔ ہماری عورتیں پردہ کرتی ہیں اور بوجھ ان کے دلوں پر پڑتا ہے، تو پھر وہ دیکھ لیں کہ ان کا حشر قیامت کے دن کیا ہوگا۔ اس لیے حدیث مبارکہ میں ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اب ایک نئی زندگی کا آغاز توبہ کے بعد ہو جاتا ہے۔ جیسے پچھلے گناہ سارے کے سارے مٹ گئے، اب نئی زندگی۔ آپ دیکھیں کئی دفعہ موبائل فون کے اوپر بہت زیادہ میسیجز جمع ہو جاتے ہیں۔ آپ کا کوئی بھی واٹس ایپ کے اوپر، اس میں آپ گروپس کے اندر ہیں یا کسی بھی اس کے اوپر، تو بہت سے میسیجز جمع ہو جاتے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ اب ان کو ہم مٹا دیں، ان کو ڈیلیٹ کر دیا جائے۔ چنانچہ ایک ڈیلیٹ کی کمانڈ ہوتی ہے، آپ وہ دیتے ہیں، بٹن دباتے ہیں اور وہ سارے کے سارے میسیجز بالکل صاف، بالکل ختم۔ تو یہ توبہ بھی ڈیلیٹ کمانڈ کی طرح ہے۔ جیسے ڈیلیٹ کا بٹن سارے میسیجز کو بالکل مٹا دیتا ہے، اسی طرح سچی پکی توبہ یہ انسان کی زندگی کے سارے گناہوں کو بالکل صاف کر دیتی ہے، بالکل مٹا دیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتنا آسان معاملہ کر دیا۔ آج اگر ہم اپنے گناہوں کا جائزہ لیں اور گناہوں کو سوچیں اور پھر اپنے گناہوں کی فائل کو ڈیلیٹ کرتے چلے جائیں، کتنی فائلیں ہم نے کھولی ہوئی ہیں زندگی کے اندر۔ کسی کے ساتھ جھگڑے اور فساد کی فائل کھولی ہوئی ہے، کسی کے ساتھ بغض اور عناد کی فائل کھولی ہوئی ہے، تو ڈیلیٹ کے بٹن دباتے چلے جائیں تاکہ یہ فائلیں صاف ہوتی چلی جائیں۔ کسی کے ساتھ نفسانی محبت کی فائل کھولی ہوئی ہے، دل ہی دل میں کسی کو پسند کیا جا رہا ہے، کسی کی تصویر اچھی لگتی ہے، کسی کی شکل اچھی لگتی ہے، کسی کا گانا اچھا لگتا ہے۔ اب یہ ایک فائل تو کھلی ہوئی ہے نا، خفیہ فائل، اللہ کو تو پتہ ہے۔ یہ میسیجز دنیا والوں سے تو چھپ جاتے ہیں، مگر دل میں کھلی ہوئی جتنی بھی فائلیں ہیں یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ ان کو پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ مجھے جی فلاں اداکارہ بڑی اچھی لگتی ہے، فلاں گانے والی بڑی اچھی لگتی ہے، فلاں کے چہرے کی معصومیت بڑی اچھی لگتی ہے۔ کچھ لوگ تو اظہار کر دیتے ہیں اور کچھ اظہار نہیں کرتے، دل ہی دل میں ان بتوں کی پرورش پال رہے ہوتے ہیں، ان بتوں کو پوج رہے ہوتے ہیں۔ خفیہ محبتیں دل میں چھپائی گئی ہیں، اگرچہ کرنے پر نہ قدرت ہو، رسائی نہ ہو، مگر دل ہی دل میں اس گناہ میں بندہ مبتلا ہو رہا ہوتا ہے۔ اس لیے یہ جو سیل فون ہے یہ سمجھ لیں گناہوں کا ایک بہت بڑا ہیڈ کوارٹر ہے۔ یہ سارے گناہ یہیں سے وجود میں آتے ہیں آج کے دور کے اندر۔ آج پہلے زمانے میں گناہ کرنے کے لیے سینما جانا پڑتا تھا۔ سینمے کی لائن میں اگر کوئی داڑھی والا بندہ، کوئی پگڑی والا، کوئی ٹوپی والا، کوئی مدرسے والا کھڑا ہوتا تو ویسے ہی وہ بیچارہ شرم سے ڈوب مرنے کو اس کا دل چاہتا کہ مجھے کسی نے دیکھ لیا، کسی محلے والے نے دیکھ لیا، قاری صاحب نے دیکھ لیا، مدرسے کے کسی طالب علم نے دیکھ لیا، میں تو وہیں مر گیا۔ پہلے گناہ کرنے کے لیے کلبوں میں جانا پڑتا تھا، پہلے گناہ کرنے کے لیے مواقع پہ۔ آج تو یہ سیل فون کی شکل میں یہ پوری کی پوری انڈسٹری، غلاظت کی انڈسٹری ہماری جیبوں کے اندر آ گئی، ہمارے بستروں کے اندر، ہماری رضائیوں کے اندر، ہماری تنہائیوں میں۔ بچے کے پاس بھی ہے، بچی کے پاس بھی ہے، ماں کے پاس بھی ہے، باپ کے پاس بھی ہے، دادی کے پاس بھی ہے، دادا کے پاس بھی ہے، کوئی نہیں بچا ہوا۔ اور یہ فائلیں سب کی کھلی ہوئی ہیں اور سب کو اللہ تعالیٰ کو سب کا پتہ ہے۔ اس لیے ہم ڈیلیٹ کا بٹن، یہ توبہ کرتے رہیں، معافی مانگتے رہیں۔
جتنا مرضی ہم اپنے آپ کو نیک اور پارسا سمجھیں، نہ چاہتے ہوئے بھی ہم 100% ٹھیک چیزیں بھی دیکھ رہے ہوں، کوئی نہ کوئی بیچ میں غلاظت آ جاتی ہے، کوئی نہ کوئی گندگی آ جاتی ہے، کوئی نہ کوئی میوزک کان کے اندر پڑ جاتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی 100 طرح کے حرام کانوں میں پڑ جاتے ہیں، اور اتنے بھی ہم نیک اور پاک باز نہیں ہے کہ نہ چاہتے ہو۔ کئی دفعہ دل اندر سے چاہ رہا ہوتا ہے، ماحول اور معاشرے کے دباؤ کی وجہ سے، یہ چلیں کسی بھی دباؤ کی وجہ سے ہم نہیں دیکھتے، مگر دل ابھی اتنا ہمارا تزکیہ نہیں ہوا ہوا، تو اس لیے ہمیں ہر وقت توبہ کرنی ہے۔ یہ توبہ کوئی ایک وقت کا وظیفہ نہیں ہے، آج کے دور میں یہ توبہ 24 گھنٹے کا وظیفہ ہے، یہ روزانہ کا وظیفہ ہے، یہ صبح اور شام کا وظیفہ ہے۔ جیسے پہلے وقت میں ذکر کی تسبیح کرنی پڑتی تھی، یوں سمجھ لیں کہ آج کے دور میں ہر بندے پر توبہ کی تسبیح کرنا بھی فرض ہے۔ وہ بڑے لوگ تھے جو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، درود شریف کی تسبیحاں پڑھا کرتے تھے۔ آج ہم جن حالات میں اور جن کیفیات میں آج ہم زندگی گزار رہے ہیں، آج ہمیں صبح شام توبہ کی تسبیح پڑھنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہمارے اوپر فرض ہے، باقی وہ مستحب ہے، درود شریف کی تسبیح پڑھنا، تیسرے کلمے کی پڑھنا، باقی وظائف پڑھنا، مگر یہ توبہ کی تسبیح پڑھنا تو ہم سب پر فرض ہے۔ چاہتے نہ چاہتے ہوئے اتنے گناہ ہوتے ہیں جس کا کوئی اندازہ ہی نہیں، صرف آنکھ کا گناہ نہیں، زبان کے گناہ، کانوں کے گناہ، سوچ کے گناہ، خیالات کے گناہ، اتنی ونڈوز ہم نے گناہ کی کھولی ہوئی ہیں کہ جس کا کوئی اندازہ ہی نہیں۔ اس لیے اس توبہ کو ہم عام موضوع نہ سمجھیں، یہ ہمارا صبح شام کا وظیفہ ہے، یہ ہمارا مستقل وظیفہ ہے، یہ مستقل اس عمل کو ہمیں کرنا چاہیے۔ اور اللہ چاہتے بھی یہی ہیں کہ میرے بندے تم توبہ کرو، میں تمہاری توبہ کو قبول کرتا ہوں۔ سنیے، اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ کے منتظر رہتے ہیں۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت رات کو اپنی رحمت کا ہاتھ پھیلاتے ہیں کہ اے دن کے گناہ کرنے والے تو توبہ کر لے۔ وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبُ مَسِيءُ اللَّيْلِ حَتَّى تَطْلَعَ الشَّمْسُ، اور دن کو اپنی رحمت کا ہاتھ پھیلاتے ہیں کہ اے رات کے گناہ گار توبہ کر لے حتیٰ کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔ تو سورج جب مغرب سے طلوع ہوگا اس وقت تک ایسا ہوگا کہ رات کو رحمت کا ہاتھ پھیلائیں گے کہ دن کو گناہ کرنے والے توبہ کر لے، اور دن کو رحمت کا ہاتھ پھیلائیں گے کہ رات کے گناہ کرنے والے توبہ کر لے، جب تک سورج مغرب سے نہ طلوع ہونے لگ جائے قرب قیامت سے پہلے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ندائیں آتی رہیں گی۔ اب خوش قسمت ہے وہ بندہ جو اس رحمت سے فائدہ اٹھا لے۔ اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے پر تلے ہوئے ہیں، اللہ کی مغفرت تو بہانے تلاش کرتی ہے اپنے بندوں کو معاف کرنے کے، اللہ کی مغفرت تو ہمیں بلا رہی ہے۔ اب اگر ہم نہیں اس پر لبیک کہیں گے تو ہمارا اپنا ہی نقصان ہے۔ جو بندہ توبہ کرتا ہے وہ کئی مرتبہ توبہ ہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا پیارا بن جاتا ہے، اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ سنیے حدیث مبارکہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں ان اللہ تعالی یحب العبد المؤمن المفتن التواب، کہ اللہ اس بندے سے محبت فرماتے ہیں۔ یحب العبد یہ مضارع کا صیغہ ہے، مضارع کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ محبت کرتے ہیں اور محبت کرتے رہیں گے، یعنی جس کے اندر حال اور استقبال دونوں معنی ہوں اسے مضارع کہتے ہیں۔ تو یہ بھی مضارع کا صیغہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت فرماتے ہیں، اور سیغہ بتا رہا ہے کہ محبت فرماتے رہیں گے۔ العبد المؤمن، وہ مومن بندہ، المفتن، جو بار بار گناہ میں مبتلا ہوتا ہے، بار بار فتنہ گناہ میں مبتلا ہوتا ہے۔ معاف کیوں کریں گے، محبت کیوں کریں گے؟ التواب، وہ توبہ بھی پھر بار بار کرتا ہے، اگرچہ بار بار گناہ کر بیٹھتا ہے، بار بار اس سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے، مگر وہ توبہ کرنا نہیں چھوڑتا۔ اگر گناہ اس کی جان نہیں چھوڑتے تو وہ بھی توبہ کی جان نہیں چھوڑتا۔ اندازہ لگائیں یہ بار بار توبہ کرنا یہ کتنا محبوب عمل ہے کہ اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں کہ اللہ اس بندے سے محبت فرماتے ہیں، محبت فرماتے رہیں گے کہ جو بندہ گناہ میں ملوث ہوا مگر توبہ کر لی، اس لیے
کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگرچہ یہ میرا بندہ گناہ میں مبتلا ہے لیکن یہ گر گیا مگر اس کے بعد یہ گر کر پھر کھڑا ہو گیا، پھر مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، یہ میری طلب میں ہے، یہ چاہتا ہے کہ میں اس سے راضی ہو جاؤں، اللہ بھی پھر اس کو معاف کرتے ہوئے نہیں تھکیں گے۔ جب اللہ معاف کر کے نہیں تھکتے تو ہم توبہ کرنے سے کیوں تھک جاتے ہیں؟ ہم کیوں یہ سمجھتے ہیں جی اب تو میرے گناہ نہیں معاف ہونے، میں تو بار بار توبہ کرتا ہوں پھر گناہ ہو جاتا ہے۔ بھئی یہ حدیث جب اتنی واضح حدیث ہے کہ بندے سے اگر بار بار گناہ ہوتا ہے تو وہ بار بار توبہ کرتا رہے۔ دیکھیں اگر ایک آدمی کو پیٹ اس کا لوز ہو جائے، موشن لگ جائیں، ایک دفعہ واش روم میں گیا، 15 منٹ کے بعد دوبارہ جانا پڑ گیا، آدھے گھنٹے کے بعد پھر جانا پڑ گیا، پھر 20 منٹ کے بعد جانا پڑ گیا، اب وہ تنگ آ کر کے جی مجھ سے اب نہیں جایا جاتا، میں نے اب نہیں دھونا، تو کوئی عقل مند اس کو کہے گا کہ ٹھیک ہے انہی گندے کپڑوں میں اسی غلیظ بستر پر پڑے رہو ساری رات؟ نہیں، کوئی بات نہیں۔ وہ کہے گا جی جانے کا کیا فائدہ، جاؤں گا تو 20 منٹ کے بعد دوبارہ مجھے موشن ہو جائیں گے، 1 گھنٹے کے بعد دوبارہ ہو جائیں گے، تو بھائی جب دوبارہ ہوں گے دوبارہ دھو لینا، جب تک طاقت اور ہمت ہے تم دھوتے رہو، اس لیے کہ یہ تو کوئی عقل مندی نہیں کہ تم اسی غلاظت میں ہی پڑے رہو۔ اسی طرح توبہ کرتے ہوئے بھی بندہ یہ نہ سوچے جی میں توبہ کروں گا پھر گناہ ہو جائے گا، اور کی فائدہ جی توبہ کرنے کا، پھر میرے کو گناہ ہو جانا ہے۔ بھئی جتنی مرتبہ بھی ہوتا ہے ہو جائے، ابھی تو اس غلاظت سے اپنے آپ کو پاک کرو، ابھی تو اس گندگی سے اپنے آپ کو پاک کرو، پھر ہو گئی پھر معاف مانگ لینا۔ جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوتا اللہ نے یہ توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ اس لیے ہم گناہ سے اگر ہماری جان نہیں چھوٹتی تو ہم توبہ کا دامن تھامے رکھیں، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو اور بار بار اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ اب ذرا سنیے کہ توبہ کرنے پر اللہ کتنے خوش ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے، اللہ رب العزت حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک بندہ دوپہر کے وقت وہ کسی ریگستان کے اندر کسی سائے میں سو رہا ہے، اب جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ میری اونٹنی بھی غائب اور میرا سامان بھی چلا گیا اور پانی بھی چلا گیا، اب دور دور تک آبادی کا کوئی نام و نشان نہیں، تپتی بھی دوپہر ہے، ریگستان ہے، تو اس بندے کو اپنی موت بالکل اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آتی ہے کہ نہ پینے کے لیے پانی، نہ جینے کے لیے پانی، نہ میری سواری کا جانور، اب تو میری موت پکی ہے۔ اور وہ اسی پریشانی میں بیٹھا ہوتا ہے، اچانک اسے اپنی اونٹنی دور سے آتی ہوئی نظر آتی ہے اور وہ بے ساختہ اس کی طرف بھاگتا ہے خوشی کے عالم میں۔ تو اس وقت اس بندے کو جتنی خوشی ہوتی ہے، اللہ کے محبوب نے فرمایا ہے جب کوئی گناہ گار اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہو کر اللہ کی طرف واپس آتا ہے تو جیسے اس بندے کو اپنی سامان کی اونٹنی واپس ملنے پر خوشی ہوتی ہے، اللہ کو اس سے زیادہ اس بندے کے توبہ کرنے پر خوشی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے اللہ اشد فرحا من التوبۃ التائب من الزمان الوارد، کہ ایک بندہ بڑا پیاسا ہو اور سخت پیاس میں اس کو ٹھنڈا پانی مل جائے تو جتنی خوشی ہوتی ہے، فرمایا کہ اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو بندے کی توبہ پر خوشی ہوتی ہے۔ ومن العقیم الوالد، اور اگر کوئی عورت جو بانجھ تھی پھر اللہ نے اس کو امید لگا دی، ایک عورت جس کی 20 سال شادی کو ہو گئے اور 20 سال تک اولاد کا کوئی نام و نشان نہیں، لوگوں نے بھی کہنا شروع کر دیا بانجھ ہے اس کی اولاد نہیں ہو سکتی، اچانک اللہ تعالیٰ اسے خوشی کی امید لگا دیں تو اس عورت کا دل کتنا کھل جائے گا، کتنی خوشی ہوگی، جتنی اس عورت کو خوشی ہوگی 20 سال کے بعد اولاد کی، اس سے زیادہ خوشی اللہ تعالیٰ کو اس وقت ہوتی ہے جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اللہ کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ وَمِنَ الضَّالِّ الْوَاجِدِ فَمَنْ تَابَ إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا، اور تیسرا فرمایا راستہ بھول جانے والا جب مایوس ہو چکا ہو پھر اس کو راستہ مل جائے تو جتنا اس کو خوشی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے بندے سے اس سے زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ انس اللہ حافظ وجوارحہ وبقاع الارض کلھا خطایاہ وذنوبہ، اللہ تعالیٰ گناہ لکھنے والے فرشتوں کو اور بندے کے اعضاء کو اور زمین کے حصوں کو اس کی تمام غلطیوں اور گناہوں کو بھلوا دیتے ہیں۔ دیکھیں قیامت کے دن فرشتے بھی گواہ دیں گے، انسان کے اپنے ہاتھ پاؤں بھی گواہی دیں گے۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم
وَنَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ کہ قیامت کے دن ان کے منہوں پر مہر لگا دی جائے گی، ہاتھ گواہی دیں گے، رانیں گواہی دیں گی کہ کیا کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کی توبہ کو قبول کر لیتے ہیں تو حدیث میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ گناہ لکھنے والے فرشتوں کو اور بندے کے اعضاء کو اور زمین کے حصوں کو بھی اس کی تمام غلطیاں اور گناہ بھلا دیتے ہیں، تاکہ نہ کوئی گواہی دے، نہ اس کو شرمندہ ہونا پڑے، نہ اس کو کسی کے سامنے شرمندگی اٹھانی پڑے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اتنا کریم مالک، اتنا مہربان پروردگار، اتنا سچا دوست، ہم اس سچے دوست کو چھوڑ کر جھوٹوں کے پیچھے بھاگتے پھرتے ہیں، بے وفاؤں کے پیچھے بھاگتے پھرتے ہیں، جن کے دل میں 2 ٹکے کی ہماری حیثیت نہیں، جن کے دل میں کوئی وقت نہیں، ہم ان کے آگے ری کرتے ہیں، مجھے یہ اس کی خوشنودی مل جائے، یہ مجھ سے راضی ہو جائے، ایک ایک کو راضی کرنے کے لیے دیوانوں کی طرح پھر رہے ہیں۔ اور وہ ہمارا کریم مالک، ہمارا مہربان اور سچا رفیق اور دوست اللہ کتنا مہربان ہے کہ وہ اتنا خوش ہوتا ہے ہمارے واپس لوٹنے پر، توبہ کرنے پر اتنا خوش ہوتا ہے۔ اللہ کی عظمت دیکھیں، اللہ کی شان دیکھیں، اور اللہ رب العزت کا اپنے بندے کی توبہ پر خوش ہونا دیکھیں، اور پھر اتنا راضی اور خوش ہوتا ہے کہ معافی نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اعضاء سے بھی بھلوا دیتا ہے، فرشتوں سے بھی بھلوا دیتا ہے، زمین کے ٹکڑوں سے بھی بھلوا دیتا ہے کہ اب میرے بندے نے مجھ سے صلح کر لی، اب میرے بندے نے مجھ سے دوستی کر لی، کسی کو حق نہیں پہنچتا اس کو تانا دے، کسی کو حق نہیں پہنچتا اب اس کو شرمندہ کرے، اب میرا اور میرے بندے کا معاملہ کلیئر ہو گیا، ہمارا حساب کتاب کلیئر ہو گیا، میرے اور میرے بندے کے درمیان کون ہے جو درمیان میں آئے؟ کسی کو حق نہیں کہ ہم دونوں کے درمیان میں کوئی آئے۔ اتنے کریم اور اتنے مہربان مالک کو چھوڑ کر پھر لوگوں کے آگے دھکے کھانا، میرے دوستو، یہ بہت ہی زیادہ نقصان کا سودا ہے۔ ہم اپنے پروردگار کو، روٹھے ہوئے رب کو راضی کر لیں اور اللہ تعالیٰ سے وفا نبھائیں۔